ناظرین، ریڈ سی سے اس وقت بڑی تفصیلات رپورٹ ہو رہی ہیں۔ امریکہ برطانیہ کی جانب سے یمن پر بمباری کی گئی ہے اور یمن نے کئی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، ایک نہیں بلکہ کئی جہازوں کو۔ اور پھر نیا انکشاف امریکی انٹیلیجنس نے یہ کیا ہے کہ دھڑا دھڑ اسلحہ کے جہاز یمن میں پہنچ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامی کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور رفح آپریشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر ناظرین، حزب اللہ نے حتمی طور پر آگاہ کر دیا ہے ایران کو کہ وہ جنگ کے لیے جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اس میں نئی ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک نیوز ہے جو کہ بہت ہی ٹاپ نیوز بنی ہوئی ہے کہ حماس اور حوثیوں کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ حوثیوں کی اور حماس کی پہلی ملاقات ہے۔ تو اس ملاقات میں کیا چیزیں ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، ہم آغاز کر لیتے ہیں رفح آپریشن کے حوالے سے، اور رفح آپریشن کے حوالے سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ رپورٹس آ چکی ہیں کہ نتنیاہو پلان اپروو کر چکا ہے اور وہ رفح پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ بڑی خبر یہ آئی ہے کہ قطر میں ایک بار پھر مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں میں، اور خبر یہ ہے کہ حزب اللہ نے حتمی طور پر آگاہ کر دیا ہے ایران کو کہ وہ جنگ کے لیے جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ اور اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ قدس بریگیڈ کے جو سربراہ ہیں اسماعیل قانی، ان کی میٹنگ ہوئی ہے حسن نصر اللہ کے ساتھ بیروت کے اندر جو لبنان کا دارالحکومت ہے۔ حسن نصر اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران سمیت ہمیں کسی ملک کی ضرورت نہیں ہے، یہ جنگ حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہے اور اس کو اکیلی حزب اللہ ہی لڑے گی، اور ہم اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ ایران اسلحہ نہیں دے گا، ہیلپ نہیں کرے گا، وہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن اس میں ایز اے مین پاور یا باقی چیزوں کے طور پر یا ایران کی براہ راست اس کے ساتھ شمولیت کے طور پر انہوں نے کیٹیگوری یہ کہہ دیا کہ اسلحہ کا ذخیرہ بھی ہے، مین پاور بھی ہمارے پاس ہے، تیاری بھی پوری ہے، جنگی صلاحیتیں بھی ہیں، جذبہ بھی ہے، اور سارا کچھ ہے ہمارے پاس، تو ہم پوری طرح سے ریڈی ہیں ٹو گو وار ود اسرائیل۔ یہ تو انہوں نے حتمی طور پر ایران سے کہہ دیا ہے۔ تو اب ناظرین، آپ لوگوں کو یمن کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور اس میں ہوا یہ ہے کہ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے بمباری کی گئی ہے۔ یہ التضحیہ ڈسٹرکٹ اور نارتھ آف دا تعز گورنریٹ ہے، ان دو جگہوں پر امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے بمباری کی گئی ہے۔ اور اس میں ابھی یمن سے بڑی خبریں آئی ہیں کہ یمن نے آج بہت بڑے آپریشنز کیے ہیں اور کئی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ UK میری ٹائم اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جو پہلا واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ 65 ناٹیکل مائلز یہ ویسٹ آف حدیدہ، یہ ریڈ سی میں ہوا ہے، حدیدہ کی بندرگاہ سے 65 ناٹیکل مائلز نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر اگلا UK میری ٹائم رپورٹ کر رہا ہے کہ وی received a report of an incident 85 nautical miles east of Aden in Yemen، یعنی 85 nautical miles آپ سمجھ لیں کہ 150 پلس بنتا ہے، 150 کلومیٹر یہ فاصلہ بنتا ہے، تو اتنا زیادہ دور یہ عدن میں ہوا ہے۔ تو یہ صومالیہ کی طرف، صومالیہ تو نہیں کہہ سکتے، مطلب انڈین اوشن کی طرف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ ریڈ سی کی طرف نہیں ہے، یہ انڈین اوشن کی طرف ہے، وہاں پر حملہ ہوا ہے۔ تو شاید یہ اس چیز کا آغاز ہے جو یمن نے کہا تھا کہ ہم اب یہاں سے نکل کر انڈین اوشن میں بھی نشانہ بنائیں گے، تو ہم اس کو آغاز کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ پراپر حملوں کا آغاز نہیں ہوا، کیونکہ اس میں ایٹ دا اینڈ عدن ہی کا نام آ رہا ہے، یعنی بہت کلوز ٹو انڈین اوشن ہے، لیکن یہ ابھی اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایمبری ایک اور ایجنسی ہے، یہ ایجنسی UK میری ٹائم کو مانیٹر کرتی ہے، تو یہ بتا رہی ہے کہ ایک جہاز حدیدہ کے قریب تباہ ہوا ہے۔ اچھا، یہ جہاز حدیدہ کی بندرگاہ کے قریب تھا اور وہاں پر 2 بڑے دھماکے سنے گئے ہیں۔
علاوہ وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ جہاز امریکی کمپنی کا تھا اور اس پر مارشل آئلینڈ کا فلیگ لگا ہوا تھا۔ وہ یہاں سے گزرنے کی کوشش کی گئی اور وہاں پر 2 بڑے دھماکے سنے گئے ہیں۔ تو MRI اس بات کو کنفرم کر رہی ہے۔ اب ناظرین آپ کو ایران کی جانب سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور ایران کے حوالے سے بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اور یہ خبر خود بریک کی ہے امریکی انٹیلیجنس نے۔ اس بات کو رپورٹ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے یمن کو مسلسل اسلحہ پہنچ رہا ہے۔ ساری کوششوں کے باوجود وہ ایک سپلائی لائن کو نہیں کاٹ سکے ہیں۔ اب واشنگٹن پوسٹ لکھ رہا ہے کہ امریکن انٹیلیجنس کو کوٹ کرتے ہوئے کہ اب وہ نئے اقدامات کر رہے ہیں، جو پارٹنر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہتھیار پہنچ رہے ہیں ان کو اب کس طرح سے روکا جائے، اور ساری کوششوں کے باوجود وہ نہیں روک سکے۔ اسی لیے جو فرسٹریشن ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ان کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ اب جو اسلحہ پہنچ رہا ہے یمن تک وہ صرف بذریعہ سی پہنچ رہا ہے، کیونکہ ایک طرف اس کے سعودی عرب ہے تو ایک طرف عمان ہے، تو دونوں راستوں سے اسلحہ نہیں آ سکتا، زمینی راستوں سے تو وہ سمندر سے آ رہا ہے۔ سمندر میں انہوں نے محاصرہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پر انہوں نے اپنی ڈپلائمنٹ کی ہے کہ کوئی جہاز نہ پہنچ سکے یمن کی طرف۔ لیکن اب کمال ہے ایران کا، کمال ہے رشیا چائنا کی، جو ان کے سارے محاصرے کے باوجود CIA موساد ساری یہاں پر متحرک ہیں، ساری یہاں پر فعال ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلحہ یہاں پر پہنچ رہا ہے۔ اور یہ ساری یورپین انٹیلیجنس کا فیلر ہے کہ وہ ایک بھی جہاز نہیں پکڑ سکے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنے دنوں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھی ایرانی جہاز جو یمن پہنچ رہا ہے اس کو یہ نہیں روک سکے ہیں، تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اب وہاں پر ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ جناب جو ایرانی جہاز ہیں ان کو اب حملہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ اب وہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اب ایران کے جہازوں پر ڈائریکٹ حملہ شروع کر دیا جائے، یعنی جیسے یمن حملے کر رہا ہے امریکہ اسرائیل سب پر، تو بالکل اسی طرح سے امریکہ ڈائریکٹ ایران پر حملہ شروع کر دے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اگر یمن نہیں رکتا اس کے لیے ایران پر حملے شروع کر دیں۔ بھائی یمن کے تو جہاز نہیں ہے نا، یمن پر وہی ہے جو بمباری کر رہے ہیں، تو ایران کے جہازوں کو غرق کریں، جس کا ڈائریکٹ پریشر آئے گا ایران پر اور پھر ایران حوثیوں کو روکے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب اگر ایران کے جہازوں کو غرق کر بھی دیا جائے، پہلی بات کہ ایران کے جہاز اب غرق کریں گے تو ایران خاموشی سے بیٹھا رہے گا۔ وہ جو چائنا رشیا یہاں پر جنگی مشقیں کر کے گئے ہیں اور اس کے 2 دن بعد یمن کو ہائپر سونک میزائل مل گئے ہیں، تو وہ ایسی ہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو کیا وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ اگلی بات یہ سن لیجیے کہ حوثی کون سا ایران کی بات سنتے ہیں، وہ تو بہت سارے فیصلے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ تو یمن کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ غزہ میں بمباری بند کروا دیں، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کی پروازیں یورپ میں بند کر دیں گے، اب کہہ رہے ہیں کہ جہاز غرق کر دیں گے، پھر یہ کہا کہ بیلسٹک میزائل نہ بیچنا رشیا کو، وگرنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو کسی نے بڑا خوب لکھا ہے کہ 45 سالوں تک کہتے رہے کہ ایران کو اسلحہ نہ بیچنا، اور آج کیا کہہ رہے ہیں کہ ایران سے اسلحہ خریدنا نہ، تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ تو ناظرین اب آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں حماس اور حوثیوں کی ملاقات کی۔ یہ جو نیوز ہے اس وقت ٹاپ نیوز بنی ہوئی ہے، دنیا کے ہر میڈیا پر اس بات کی ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ اچھا، تو اب اس ملاقات میں صرف حماس نہیں تھی، اس ملاقات میں فلسطین کی باقی تنظیمیں بھی شامل تھیں، تو اس طرح اس ملاقات کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ تو اب المیادین اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے کہ کیا باتیں ہوئی ہیں اس ملاقات میں اور کس حوالے سے فیصلے کیے گئے ہیں اور کون کون سی تنظیمیں اس میں شامل تھیں اور حوثیوں نے ان کو کیا یقین دہانی دلوائی ہے۔ اب المیادین یہ رپورٹ کیا ہے کہ اس ملاقات میں اسماعیل ہانیہ جو کہ فرسٹ لیڈرشپ ہے، اسماعیل ہانیہ، تو اس میں حماس کا سربراہ کون ہے؟ اسماعیل ہانیہ ہیں، تو اسماعیل ہانیہ اس میں تھے اور باقی جو تنظیمیں تھیں ان کی بھی فرسٹ لیڈرشپ تھی۔ پھر آگے سنیے کہ یہ ملاقات 3 دن پہلے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ملاقات 3 دن پہلے ہوئی ہے، تو یہ ملاقات خفیہ ملاقات تھی، اس کو خفیہ رکھا گیا۔ آج 4 دن بعد رپورٹ آج سامنے آئی ہے، تو المیادین نے اس کو رپورٹ کیا ہے
کہ انہوں نے بالکل یہ آپس میں بیٹھ کر طے کیا ہے کہ ہم کوئی ٹیمپرری سیز فائر پر ایگری نہیں ہوں گے، ہم ان کی فوجیوں کا وڈرال اور جو سارا پرپوزل آپ کو پتہ ہے، تو ہم اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس پوزیشن پر اسرائیل کو مجبور کرنے کے لیے اب جیسے آپ دیکھیں نا کہ یمن جو ہائپر سونک میزائل لے کر آیا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم انڈین اوشن میں بھی جا کر حملہ کریں گے۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ پر پریشر بڑھ رہا ہے، یورپ پر پریشر بڑھ رہا ہے، اور وہ پریشر آہستہ آہستہ کنورٹ ہو رہا ہے، اسرائیل کے اوپر آ رہا ہے کہ اسرائیل کو اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ تو طے یہ ہوا ہے کہ حماس اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹے گی، مکمل سیز فائر، فلسطینیوں کے قیدیوں کی رہائی اور ان کا جو محاصرہ ہے اس کو ختم کرنا، مطلب ہم ایک انچ بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اسرائیل کو پریشرائز کروانے کے لیے اور ان کو منوانے کے لیے کس طرح سے انصار اللہ مطلب یمن کس طرح سے پریشر بڑھائے گا، کس طرح سے جنگ کو آگے بڑھائے گا، تو یہ اس ملاقات میں طے ہوا ہے۔ پھر المائدین کہہ رہا ہے کہ اس ملاقات میں حماس تھی، اسلامک جہاد تھی اور پاپولر فرنٹ، یہ سب بہت بڑی تنظیمیں ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہے کہ جو چیز طے ہوئی ہے وہاں پر کہ لبریشن آف پیلسٹائن، یعنی یہ صرف خالی جنگ بندی تک کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک فیس ہے جنگ بندی کا، یعنی جارحیت کے خاتمے کا اور اسرائیلی فوج کا وڈرال اور باقی ساری چیزیں۔ لیکن فائنل اینڈ گیم کیا ہے؟ وہ جو طے کیا گیا ہے وہ لبریشن آف پیلسٹائن سے نیچے کسی چیز کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پہلا فیس کیا ہے؟ جارحیت کو بند کرنا، اسرائیلی فوج کا نکلنا، امداد کا اندر آنا، فلسطینی پرزنرز کی رہائی ہونا، یہ پہلا فیس ہے۔ لیکن الٹیمیٹ اینڈ کیا ہے؟ فلسطین کی آزادی۔ اب انہوں نے لکھا ہے کہ نیکسٹ سٹیج کے لیے کوآرڈینیشن ہو رہی ہے کہ امریکی برطانوی کچھ نہیں کر سکیں گے اور ہمارے جو آپریشنز ہیں وہ ریڈ سی میں کنٹینیو رہیں گے اور اس کے بعد ہی آگے بڑھیں گے۔ تو یہ اس وقت کی ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے۔ اب ناظرین آخر میں اکنامک کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیں۔ اب یہ رپورٹ نئی شائع ہوئی ہے کہ بہت بڑی اکنامک لاس دنیا کو ہو رہا ہے۔ اب اس رپورٹ میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے جو دو بڑے ٹریڈ روٹس ہیں یعنی شپنگ روٹس ہیں وہ اس وقت بند ہیں۔ ایک تو سوئس کنال ہے، دوسری پاناما کنال ہے جو امریکہ میں ہے، ویسٹ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان۔ اچھا وہاں پر کوئی اٹیک وغیرہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر پاناما کنال پر واٹر لیول بہت زیادہ لو ہے، اس کی وجہ سے وہ وہاں پر بھی مسئلہ آ رہا ہے، افیکٹ ہو رہا ہے۔ لیکن سوئس کنال والا ڈیفینیٹلی ایک الگ پرابلم ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پوری دنیا کی ٹریڈ متاثر ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا سے لے کر ادھر یورپ تک جو کنٹینر ہے، ایک کنٹینر کی قیمت 256% تک بڑھ چکی ہے۔ یہ اتنا زیادہ لاس اٹھانا پڑ رہا ہے اس یمن کے محاصرے کی وجہ سے، اور ٹریلینز آف ڈالر میں لاس ہوا ہے۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔